السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام عزیز و اقارب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آئیے اپنی اہم گفتگو کا آغاز تعوذ اور تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے لحن۔ لحن کسے کہتے ہیں؟ تجوید کے خلاف قرآن پاک پڑھنا یا غلط پڑھنا، بے قاعدہ پڑھنا لحن کہلاتا ہے۔ لحن عربی زبان میں غلطی کو کہتے ہیں۔ لحن کی دو اقسام ہیں، نمبر 1 لحن جلی اور نمبر 2 لحن خفی۔ لحن جلی، اس کا کیا حکم ہے؟ آئیے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ لحن جلی کے معنی صاف اور واضح غلطی کے ہیں، یعنی جس سے حرف بدل جائے اور معنی میں تبدیلی آ جائے۔ لحن جلی کی اقسام دیکھیں جس طریقے سے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ قلب، قلب، قاف موٹا پڑھا جاتا ہے۔ قاف کو موٹا پڑھنے کے بجائے اگر ہم اسے باریک پڑھ دیں، جیسے قلب، قلب، قاف کی جگہ ہم نے کاف پڑھ دیا، اب دیکھیں اس سے معنی میں تبدیلی آ جائے گی۔ جیسے قلب، قاف سے ادا اگر ہم کریں گے تو اس کے معنی ہیں دل، لیکن اگر ہم اسے قلب پڑھیں، قاف کی جگہ ہم کاف ادا کر دیں، کاف کو ہم باریک پڑھتے ہیں، قاف کو موٹا پڑھتے ہیں، حرف کو موٹا اور باریک کر دینے سے حرف بدل جائے گا۔ اگر ہم اسے قاف کی جگہ کاف پڑھ دیں تو اس کے معنی بن جائے گا کتا، قلب جس کے معنی ہیں دل، اور اگر ہم اسے پڑھ دیں قلب جس کے معنی ہیں کتا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال آپ کے سامنے موجود ہے، جیسے نصر، نصر، صاد موٹا پڑھا جاتا ہے، نصر جس کے معنی ہے مدد۔ اب اگر ہم صاد کو موٹا پڑھنے کے بجائے ہم اسے باریک پڑھ دیں، جیسے نصر، نصر، صاد کی جگہ ہم نے سین پڑھ دیا۔ نصر کے معنی ہے مدد مدد، اور اگر ہم صاد کی جگہ سین پڑھ دیتے ہیں نصر تو اس کے معنی بن جاتے ہیں گد۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری لاپرواہی سے، ہماری غلطی سے حرف اور معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ اگر ہم صاد کی جگہ سین پڑھ دیں تو اس کے معنی کچھ اور ہیں، اور اگر ہم قاف کی جگہ کاف پڑھ دیں تو اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی حرف کا اضافہ کر دیں، جیسے ہمیں پڑھنا ہے بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، اسے اگر ہم پڑھ دیں بسم اللہ، کھینچ کر پڑھ دیں، بسم اللہ ہمیں کھینچ کر نہیں پڑھنا تھا، با کو سین سے ہمیں جلدی کے ساتھ ملانا ہے، بسم اللہ۔ اب ہم اسے اگر کھینچ کر ملا رہے ہیں، جیسے بسم اللہ، تو ہم نے یہاں پر حرف کا اضافہ کر دیا، ہم نے یہاں پر یا مدہ کا اضافہ کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنی مرضی سے کسی حرف کو کم کر دیں، جیسے ہمیں پڑھنا ہے وَلَمْ یولد، وَلَمْ یولد، یولد، یہاں پر واو مدہ موجود ہے، اسے ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے وَلَمْ یولد۔ اسے اگر ہم بغیر کھینچے پڑھ دیں، جیسے وَلَمْ یولد، وَلَمْ یولد، ہم نے بیچ میں سے واو مدہ کم کر دیا، تو اس سے بھی ہمارے معنی بدل جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم کسی حرکت کو آپس میں تبدیل کر دیں، جیسے اگر ہمیں پڑھنا ہے انعمت، 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 یہاں پر تا کے اوپر زبر ہے، ہم تا کے زبر کو پیش میں تبدیل کر دیں، جیسے انعمت، انعمت، آپ نے یہاں پر حرکات کو بدل دیا، تو اس سے بھی ہمارے معنی اور مفہوم بدل جائیں گے۔ لحن جلی کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے، کیونکہ بسا اوقات معنی بدل کر نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، اس سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ لحن خفی کا کیا حکم ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ لحن خفی کے معنی چھپی ہوئی پوشیدہ غلطی کے ہیں، جسے عام آدمی محسوس نہیں کر سکتا۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ لحن خفی واقع ہونے سے حرف تو وہی رہتا ہے، مگر حرف کی حسن و زینت میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ یہ صفت عارضہ کی غلطی ہے، جیسے
را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو ہم اسے موٹا پڑھتے ہیں، ہم اسے موٹا پڑھنے کے بجائے باریک پڑھ دیں۔ اسی طرح لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ہم اسے موٹا پڑھتے ہیں، موٹا پڑھنے کے بجائے اسے ہم باریک پڑھ دیں، جیسے اللہ، اللہم، اللہ۔ اللہ کے لام کو اگر ہم باریک پڑھ دیں جیسے اللہ، اللہم، بالکل اسی طرح جیسے ربنا، ربنا، را کے اوپر زبر ہے اسے موٹا پڑھنا ہے، ربما، را کے اوپر پیش ہے اسے موٹا پڑھنا ہے۔ اگر ہم را کو زبر کے ساتھ موٹا نہ پڑھیں، را کو پیش کے ساتھ موٹا نہ پڑھیں تو یہ ہماری لحن خفی ہے، اس سے معنی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن جو ان حرفوں کی حسن و زینت ہے، خوبصورتی ہے، جو ان کی صفات ہیں ان میں کمی آ جائے گی۔ لحن خفی کا حکم یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، لیکن اس سے بھی بچنا بے حد ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ قرآن پاک کو مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور اپنی سہولت کے مطابق دیے گئے ٹائم پر ایڈمیشن لے کر فائدہ حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔